والصلة الحیدریہ والعصمت الفاطمیہ وحلم الحسنیہ وشجاعت الحسینیہ وعبادت السجادیہ ومعاصر الباکریہ وآثار الجعفریہ وعلوم القاظمیہ وحجج الرضویہ وجود تقویہ ونقاوت نقویہ والحیبت العسکریہ وغیبت الہیہ مولانا صاحب العصر والزمان صلوات اللہم صلی اللہ محمد والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین وبعد یوم الدین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم حل جزاء الاحسان الی الاحسان صلوات اتنی بلند پڑھے کہ آپ کی صلوات میں ملائکہ شامل ہو جائیں حاضرین گرامی قدر عاشقان رسول خدا محبان آل با عزیزان مظلوم کربلا سید الذاکرین بابا پیر زرغام شاہ بخاری صاحب قبلہ و کعبہ کا خصوصی حکم آپ کے چہروں کی زیارت ہو گئی حاضری کے لیے حاضر ہوا ہوں کوئی لمبا چوڑا خطاب نہیں شاید میں اپنی فضائل پری گفتگو کو اختتام پذیر کر دوں گا چونکہ بہت سے ذاکرین میرے بعد تشریف فرما ہیں جب تک مومنین آ رہے ہیں بان علین شاہ بخاری جی کا خصوصی حکم تھا میری آج کی گفتگو سیدزادے ممبر میں تشریف فرما ہیں علامہ سید یاسر رضوی صاحب بابا محمد حسین شاہ صاحب بابا جی پیر عامر ربانی صاحب سیدوں کے جد ابو طالب علیہ السلام کا ذکر کرنے لگا ہوں لیکن رات کے سحر میں ابو طالب پر اتنا بولنا کہ نسل ابن زیاد کو پتہ چل جائے کہ علی کا بابا کل بھی زندہ تھا علی کا بابا آج بھی زندہ ہے آئے ہائے مولا آپ کو سامنے جناب سیدہ آپ کو کوئی غم نہ دے غم حسین کے علاوہ بسم اللہ جی ماحول بن گیا ہے انشاءاللہ ماحول بن گیا ہے آئیے اللہ کے قرآن سے پوچھتے ہیں آج کا جاہل منافق مورخ یہ کہہ رہا ہے کہ ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا تھا اس سعودی عرب کے جو بندہ ڈر ہے وہ نہ بولے بزدل نہ ابو طالب پہ بولتا ہے نہ ابو طالب کے بیٹے کی ولایت پہ بولتا ہے اس سعودی عرب کے حرام دودھ پہ پل پل کر ابو طالب کے ایمان میں شک کرنے والے امیہ کی اولادوں رب محمد کی قسم جس کے پوری کائنات پہ احسان ہو اسے میرا نبی کہتے ہیں جو نبی کو گود میں پالے اسے ابو طالب ہائے 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 تو جو ہے نا مولا آپ کو سامنے رکھے ایسے نہیں دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری زبان کے ساتھ دل بالا ہاتھ اٹھاؤ جس کا بولا زمین بالی زمن بالا اتنی بلند صلوات پڑھ دیجیے محمد پاک بسم اللہ بسم اللہ مشکل ترین وقت ہے لیکن الحمدللہ آپ بیدار ہیں تھوڑی بڑا آواز پڑھا علماء صاحب جناب ابو طالب علیہ السلام نے مرزا بھائی ندیم بھائی مورخ نے کیا لکھا مجھے نہیں پتا آؤ یہ بتاؤں کہ قرآن نے ابو طالب کے لیے کیا فرمایا ہے جس پر نیند غالب ہے وہ چپ رہے اور جس کی محبت اور مودت میں علی کی ولایت واجب ہے وہ اتنا بولنا تاکہ قیامت تک ابو طالب کے دشمن اپنی موت کے جہنم میں برباد ہو جائیں تم کیا جانو ابو طالب کیا ہے جو 12 اماموں کا باپ ہو اسے ابو طالب کہتے ہیں تو جو ہے نا مولا کو سامرت ہے ذریت ابراہیم ابو طالب نسل اسماعیل ابو طالب محمد کا پالنے والا ابو طالب مال ابو طالب کا امان ابو طالب کی گھر ابو طالب کا جو محمد کے بستر بدل بدل کر اپنے بچوں کے بستر بدل بدل کر رسالت کو بچاتا رہے اسے ابو طالب
طالب کہتے ہیں آج قیامت تک یہ فیصلہ آج جنگ سے لے کر پوری کائنات میں گونجتا رہے گا، رب علی کی قسم اگر ابو طالب کو اسلام سے نکال دو تو یزیدیت رہ جائے گی، شریعت نہیں رہے۔ آئے ہائے ہائے، تو جو ہے نا جناب سید آپ کو سامنے میری یا قدر نعرہ ایسے نہیں، نعرہ ایسا سناؤ کہ پتہ چلے شرونات کیا کہنے جی طرح بڑھ یہ وکالت ہے مشکل دور میں مولا آپ کو سامنے قرآن مجید نے آگے بڑھ کر فرمایا پوری ایمانداری کے ساتھ، یہ جملے میرے نہیں، قرآن اللہ کا ہے اور گفتگو کا نتیجہ میرے استاد محترم امیر روح انقلاب خطیب شام غریبہ سرکار علامہ السید عرفان حضرات جی، جن کی گونج قیامت تک گونجتی رہے گی، رب محمد کی قسم انہوں نے بمبہ میں کہا تھا والتین والزیتون والطور سینین ھذا بلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے پیر ربانی شاہ سال اٹھانا تیرا دادا کی ولایت پڑھ رہا ہوں، اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے مجھے تین کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینین کی قسم، امن والے شہر کی قسم، میں نے انسان کو کافر پیدا نہیں کیا، انسان کو فطرت اسلام پر پیدا کیا ہے۔ پالنے والا اسے مذہب دیتا ہے۔ جب بچہ پیدا ہوا تھا نہ وہ سکھ تھا، نہ وہ عیسائی تھا، نہ وہ یہودی تھا، وہ صرف انسان تھا۔ پالنے والا اسے مذہب دیتا ہے۔ پالنے والا یہودی ہو بچہ یہودی بن جاتا ہے، پالنے والا عیسائی ہو بچہ عیسائی بن جاتا ہے۔ آپ پھر فیصلہ کریں، دو بچے ابو لہب نے پالے، ایک قتیبہ بنا ایک شیبہ بنا، دو بچے ابو طالب نے پالے، ایک نبی بنا ایک علی بنا۔ آہا آہا مولا آپ کو سمجھ رکھا ہے کیا کہہ رہے ہیں آپ جناب سید آپ کو سلام۔ حیدری صاحبہ کیا بات ہے، واہ واہ واہ۔ ایسے نے دونوں ہاتھ بلند کر گئے نعرہ حیدری، اتنی بلند سلوات پڑھی آل محمد باہر، دو بچے کیا بات، واہ واہ واہ۔ مولا آپ کو سامنے رکھے۔ لوبی کے ذاکر اور ہوتے ہیں، علی کے نوکر اور ہوتے ہیں، اور علی والوں کو کسی کی ضرورت نہیں ہوتی، بس علی سے رابطہ ہونا چاہیے۔ با گلشن شاہ جی، زمانہ کیا جانے میرا علی کیا ہے، آج کہتے ہو علی کعبے میں نہ آتے، کیونکہ علی کی عزت اس لیے ہے کہ وہ کعبے میں آیا ہے۔ میں نے بہت بڑے ملا کو اس کا جواب دیا، اپنے ممبروں پہ پڑھ کے مارنا آسان ہے، سماج ٹی وی پہ دیکھ لینا۔ جب ایک ملا نے کہا تھا کہ علی کا مقام اس لیے زیادہ ہے کہ وہ کعبے میں آیا، میں نے کہا خاموش، علی کی کعبے میں آنا علی کی عزت نہیں ہے، علی کا کعبے میں آنا کعبے کی عزت ہے۔ آئے ہائے ہائے، تو جو ہے نا جناب سیدہ مل گئے سارے، بسم اللہ۔ اچھا جناب سیدہ آپ کے ساتھ تھوڑی بیٹا بات وہی رنگ ہونا چاہیے، کیا کہنے، کیا لطافت ہے، واہ واہ۔ مولا سلامت جیو حیدری بھائی حبیب رضا، آؤ ایک فیصلہ کروں، تھوڑا سا بیٹا تھوڑا سا ہی کو کھول، میں نے بڑی دور آواز پہنچانی ہے۔ جناب سیدہ آپ کو سلام رکھے، آقا زادی آپ کو صحت و سلامتی عطا فرمائے۔ تم کیا سمجھتے ہو یزید کی جھنڈے دار اولادوں، ماں نے بھی بیٹے نہیں چلا جو ہمارے دلوں سے علی نکالے۔ ہم نے علی ولی اللہ ملا سے نہیں لیا، ہم نے علی ولی اللہ اللہ کے قرآن سے، نبی کے فرمان سے اور غدیر کے میدان سے۔ توجہ ہے نا جناب سیدہ، ایک بات سنیں اور اجازت، شیعہ ہو، سنی ہو، دیوبندی ہو، اہل حدیث ہو، آپ کی توجہ ہوگی، اب زور لگانے کی ضرورت نہیں، یہ صرف توجہ دلانے کے لیے جوش و خروش تھا۔ بامر شاہ جی، کسی شیعہ کو قرآن دو، کہاں رکھے گا؟ پاک جگہ پہ۔ میں آپ کی مشکل حل کرتا ہوں، اتنی بڑی کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ قرآن اہل سنت کو دو، کہاں رکھے گا؟ پاک جگہ پہ۔ ایون کہ دیوبندی اہل حدیث کوئی بھی مسلمان ہے جو میرے نبی کا کلمہ پڑھتا ہے، وہ قرآن کو ناپاک جگہ پہ نہیں رکھے گا۔ عقل کے یتیموں، امیہ کے ٹکڑوں پہ پل پل کر
ابو طالب کو کافر کہنے والے منافقوں کی اولادوں، جب تمہیں اتنی تمیز ہے کہ قرآن کو پاک جگہ پہ رکھنا ہے، ناپاک جگہ پہ نہیں رکھنا، اللہ نے محمد جیسا قرآن ابو طالب کی گود میں رکھتے ہوئے نہ سوچا یہ گود شرک سے پاک ہے کہ نہیں ہے؟ ہائے ہائے ہائے، تو جو ہے نا فیصلہ کریں جناب سید عبداللہ۔ آخری جملہ، خطیب اور ذاکر وہ ہے جو وقت اور ماحول کو سمجھے۔ جناب سید آپ کو زندگی دے، صحت دے، سلامتی دے۔ ہر مسلمان کو پتا ہے کہ قرآن کو پاک جگہ پہ رکھنا ہے، ناپاک جگہ پہ نہیں رکھنا۔ اللہ نے وارث قرآن سرور کائنات، جو میرے نبی کو نہ بولا مجھے دکھ ہوگا، سرور کائنات، فخر موجودات، کونین کعبہ، زہرا کے بابا، پیکر حسن جمال، مجموعہ غلط و کمال، والی صبر و سگلات، عرب کے سلطان، وحی کے ترجمان، رہبر شریعت، پیغام حریت، دانائے صبر، مولا کل، عشق اول، حسن اول، نور اول، خلق اول، خلق اول، جو چلے تو قرآن، سوئے تو قرآن، اٹھے تو قرآن، بیٹھے تو قرآن، جس کی زلفوں کو واللیل کہا، جس کے چہرے کو والدعا کہا، جس کی آنکھوں کو مراجل بیرین کہا، اس نبی کو آغوش ابو طالب میں رکھتے ہوئے میرے خالق کی امین کی امانت کی امین کا نام ہے ابو طالب۔ ابو طالب اسلام سے اگر کوئی پوچھے کہ اسلام کی تعریف کیا ہے تو اسے کہہ دینا اسلام شروع ہوتا ہے خدیجہ کے مال سے، اسلام مکمل ہوتا ہے ابو طالب کی آل پہ۔ بس دوست، جناب سید آپ کو کوئی غم نہ دے۔ آخری جملہ اور سلام ممنون۔ مجھے باپی جی اہل سنت کی ایک نعت بڑی پسند ہے۔ مولا فرماتے ہیں یہ نہ دیکھو کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھو کیا کہہ رہا ہے۔ انہیں لکھا زمین میلی نہیں ہوتی، جو خاموش ہوا تھا اس سے میری بات ہی نہیں۔ زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا بولا سارے جو علی والے بیٹھے ہو، زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، پیغمبر کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ جنگ سے لے کر پورے عالم اسلام اور بالخصوص پورے پاکستان کا تاریخی اجتماع بازر خان شاہ جی کی اس تاریخی مجلس میں موجود ہے۔ جو بندہ اب نہ بول سکا وہ جانے ابو طالب جانے، اور پھر فیصلہ کرو پورے جنگ کے قرآن لے آؤ، کرامت واسعات رکھ کر اعلان کر رہا ہے جو میرا نبی کا غلام ہو اس کا کفن کبھی میلا نہیں ہوتا۔ آدم کی نبوت کی قسم، نوح کی نجابت کی قسم، ابراہیم کی خلت کی قسم، اسماعیل کی ذباحت کی قسم، موسیٰ کی کلیمائی کی قسم، عیسیٰ کی روحانیت کی قسم، مصطفیٰ کی نبوت کی قسم، علی کی ولایت کی قسم، سیدہ کی طہارت کی قسم، حسن کے حسن کی قسم، حسین کی شہادت کی قسم، سجاد کی عبادت کی قسم، باقر کے علم کی قسم، جعفر کی صداقت کی قسم، کاظم کی رضائیت کی قسم، رضا کے معجزوں کی قسم، تقی کی تقاوت کی قسم، نقی کی نقاوت کی قسم، عسکر کی حیبت کی قسم، مادی کی غیبت کی قسم، تورات کی قسم، زبور کی قسم، قرآن کی قسم، اتنی قسمیں کھا کر فیصلہ کن جملہ کہنے لگا جو نبی کا غلام ہو اس کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ تو پھر تاریخ کے منافق ہو آؤ مجھے جواب دو، جب نبی کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا تو نبی کو پالنے والے ابو طالب کا ایمان کیسے میلا؟ آئے ہائے ہائے، تو جو ہے نا علی حق، علی حق، علی حق، علی حق، علی حق، نعرہ حیدری۔ کمال نوکری، ماشاءاللہ۔